اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو دائرہ کا 17واں باب تبلیغ۔ ہمارے پاس جو تبلیغ کا طریقہ تھا، امپورٹنٹ باب ہے، اس تعلق سے مصنف لکھ رہے ہیں کہ گروہ مقدسہ میں صحابہ کی زبانوں پر بجائے تبلیغ کے بیان اور دعوت، یہ دو لفظ زیادہ چڑھے ہوئے تھے۔ بیان قرآن کو دعوت بھی کہتے تھے۔ آج بیان دعوت کا لفظ جو ہے تبلیغی جماعت وغیرہ میں جو ہے استعمال ہو رہا ہے، اہل حدیثوں کے پاس دعوت کا لفظ استعمال ہوتا، دعوت دین کے واسطے، حالانکہ یہ ہمارے پاس جو ہے استعمال ہوا ہے۔ دعوت کا لفظ دین کی تبلیغ کے واسطے، دین کی دعوت کے واسطے استعمال ہوتا تھا، جس کا ماخذ اصل قرآن مجید کی آیت ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ میں بول رہا بلاؤ اللہ کی طرف، بینائی پر بولتا۔ تو آداب بیان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ صحابہ قرآن پاک کا بیان کرتے وقت دو زانو بیٹھتے اور ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پرو کر گود میں رکھ کر بیان کرتے، پورے ادب کے ساتھ جو ہے بیان قرآن ہوتا ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عصر سے مغرب تک بیان قرآن ہوتا۔ آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں ظہر کے بعد 1 گھنٹہ ہونے لگا۔ ہر روز علی العموم 1 رکوع کا بیان ہوتا۔ جمعے کے روز مخصوص بیویوں میں قرآن کا بیان کیا جاتا۔ تو اسلام کے زمانے میں عصر سے مغرب رہا ہے، اور بعد میں بھی جو ہے عصر سے مغرب رہا، لیکن بعض جگہ جو ہے ظہر کے بعد ہونے لگا، اور اس کے بعد ہر روز علی العموم جو ہے 1 رکوع بیان کرتے تھے، اور جمعے کے روز مخصوص بیویوں میں قرآن کا بیان کیا جاتا۔ اب دیکھیے خاص نکتہ ہے یہاں پہ، یہ فقیر بار بار کہتا ہے کہ بیان مطلب کتنا ضروری رہتا چرچا ہونا۔ اسلام کا فرمان ہے کہ تم ایسی جگہ رہو جہاں دین کا چرچا ہو، چاہے تمہیں کوئی بولے یا تم کسی کو کہو، کیونکہ انسان جو ہے جب یہ چرچے سے ہٹ جاتا، انہیں آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے اس کے اوپر زنگ لگتے رہتا۔ وہاں پہ ہر روز اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بیان ہو رہا، خدا کو دیکھنے والے لوگ ہیں اس کے باوجود بھی، لیکن ہر روز وہ جو ہے ضرب لگتے رہنا کہ اللہ کو جو ہے اللہ کی طرف سے جو عوامر ہے کرنے کا حکم نہیں کرنے کی جو تاکید ہے، وہ ہر روز لگتے رہنا رہتا۔ اس واسطے جو ہے آپ کو اس سے پہلے بھی جو ہے میں مثال دیا ہوں، جہاں پہ میں کسب کرتا تھا، تو اس کسب کے دوران جو ہمارا باس تھا انہیں مثال دیتا تھا کہ کوکو کولا اتنی بڑی کمپنی ہے، اس کے باوجود بھی کیپس ایڈورٹائزنگ، اتنی بڑی کمپنی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے نا ایڈورٹائزنگ کرتے رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ انسان کے اوپر ریسرچ کرے ہوئے ہیں، اس کے آدمی کے ذہن کے اوپر، وہ ذہن یہ کہتا ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، جیسے ہی آپ نظروں سے دور ہوتے جائیں گے ذہن سے بھی دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس واسطے انہوں بولتے ہیں حالانکہ کتنی بڑی کمپنی ہو جاتا اس کے باوجود بھی جو ہے سائٹ میں رہنا، نظروں میں رہنا، چرچے میں رہنا۔ تو انسان کی فطرت ہے، چرچے سے جیسا دور ہوتے آتا انہیں آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہے زنگ لگتے آتا۔ دنیا سچ کے سمجھ کے خطرناک بیٹھی ہوئی باہر، آہستہ آہستہ جو ہے اچھے کو انہیں وہ کر دیتی۔ اسی لیے یہاں پہ روز دیدار ہو رہا سو والے لوگ ہیں، لیکن ہر روز بیان سن رہے ہیں، ہر روز جو ہے اوامر اور نواہی کی طرف جو ہے انہیں بلایا جاتا تھا۔ بیان قرآن کی معنوی شان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بندگی میں سید خنوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بندے نے مبین قرآن سیدنا مہدی علیہ السلام کا بیان الف لام میم سے والناس تک 3 مرتبہ سنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے بالکل علیحدہ معنی بیان کیے ہیں۔ بندے کو تینوں بیان مراد اللہ یاد ہیں، لیکن کہیں کہیں بھولتا ہوں، اور جہاں بھی بھولتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو آج بیان قرآن کا طریقہ یہی تھا کہ جو مہدی موعود علیہ السلام سے جو صحابہ سنے ہوئے تھے بیان، پھر اسی کو جو ہے بیان کرتے تھے۔ تو اپنے مرشد سے سنا ہوا بیان کیا جاتا تھا۔ بیان قرآن میں دل اللہ میاں جو ہے اس کے اوپر کھول بھی دیتا تھا۔ تو میں اسلام سے جو بیان قرآن جو چل رہا تھا، سن رہے تھے، تو جو سنا ہوا بیان رہتا تھا وہی جو ہے آگے بیان کیا جاتا تھا۔ اس کے تعلق سے اور روایتیں آپ کو آئے گی۔ سیدنا میں اسلام کے بیان کی شان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ثانی امیر بندگی میں سید خنوی رضی فرماتے ہیں کہ جو بیان مہدی نے کیا ہے، اگر وہ بیان ہم کریں تو جو لوگ مصدق مہدی ہیں ہم کو سنسار کریں گے، اور ایک شہر میں 1 سال 2 سال ٹھہرنے نہ دیں۔ میں اسلام کی اتنی خاص باتیں میں اسلام میں بیان کی ہیں، جو موافق ہیں ان لوگ مخالف ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ میرا علیہ السلام کو دعوے مہدی سے پہلے محض بیان حق کرنے پر چند مقامات سے اخراج کروایا۔ حضرت صدیق ولایت نے یہ بات کئی مرتبہ بیان فرمائی۔ اسی طرح بندگی میں شاید دلاور بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو باتیں ہم نے میرا علیہ السلام سے سنی ہیں، اگر بعض مہاجروں کے سامنے بیان کی جائیں تو وہ ہم کو سنسار کریں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے دائرے کے ایک فقیر نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں حضرت میرا علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت ہی اچھا ہوا کہ تم حضرت کے زمانے میں نہ ہوئے، اگر ہوتے تو تم مہاجرین کو دیوانے کہتے اور وہ تم کو کافر کہتے۔ قطب الدین مصنف لکھ رہے ہیں کہ بھلا
صحابہ کے برابر تابعین کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ بندگی میں شاہ دلاور نے جو بعض مہاجرین کی نسبت فرمایا کہ وہ ہم کو سنسار کریں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شمار عام صحابہ میں ہوگا جو ہنوز راز و نیاز یا اسرار کی باتوں سے پورے طور پر واقف نہیں تھی۔ اور بندگی میں سید خنوی رضی اللہ عنہ نے جو مصدقان مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، ان کی نسبت تو یہی بات ہے کہ وہ راز و نیاز کی باتوں سے کوسوں دور ہوں گے، جن کے سامنے اگر وہ باتیں کہہ دی جائے جو میں اسلام سے سنیے تو وہ سنسار کریں گے، بات کر رہے ہیں۔ اور بیان قرآن کون کر سکتا ہے؟ اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ سیدنا اسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بیان قرآن کر سکتا ہے جس میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں۔ یہ خاص سے دیکھیے، ہر کوئی بیان قرآن نہیں کر سکتا ہوں، اس کے واسطے شرط رکھی گئی تھی 6 صفتیں، 3 ظاہری اور 3 باطنی۔ اس تعلق سے لکھیں کہ ظاہری یہ کہ متوکل ہو، اللہ کے ذات کے اوپر کامل بھروسہ کرنے والا۔ دوسرا، طالب دنیا کے گھر نہ جائے، کاسب کے گھر نہیں جانا۔ تیسرا، جو خدا دے خدا واسطے خرچ کرے۔ یہ 3 ظاہری شانے، پہلا متوکل رہنا، کامل اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا رہنا۔ دوسرا، طالب دنیا کے گھر نہ جائے۔ تیسرا، جو خدا دے خدا واسطے خرچ کرے۔ دیکھیے جی، اللہ تو دے ڈالتا، اب اس کے بعد پیسہ آنے کے بعد اب جو خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کے واسطے خرچ کرنا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ اللہ دیا کے پیسہ آ جائیں گا، مگر اس کے بعد اب جو خرچ کریں وہ اللہ واسطے ہونا، وہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس لیے اس میں شمار کیا گیا۔ یہ 3 ظاہری صفات ہیں۔ باطنی یہ کہ چشم سر سے خدا کو دیکھتا ہوں، بینا یہ خواب کا پہلا درجہ ہے، دل کی آنکھوں کا دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ جو ہے سر کی آنکھوں کا ہے، وہ شخص جو ہے بیان کر سکتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے باطنی کی کہ چشم سر سے خدا کو دیکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کے حال کی خبر دے، قبر کے حال کی خبر دینا۔ تیسرا، اس کے نزدیک زر اور خاک یکساں ہو، مٹی اور سونا یکساں ہو۔ ایسا شخص جو ہے بیان قرآن کر سکتا ہے۔ بس جس میں یہ صفتیں پائی جائیں وہ بیان قرآن، جس میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں وہ بیان قرآن کا اہل نہیں۔ تو یہ 6 صفات ہیں، 3 ظاہری اور 3 باطنی، جس میں یہ صفت رہتی وہی شخص جو ہے بیان کر سکتا ہے۔ بندگی میں سید خنوی رضی فرماتے ہیں کہ جو شخص بندگی میں کیا فرمائے، یہ تو میں اسلام فرمائے 6 صفات ہیں جو بیان کر سکتا ہے۔ بندگی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا اور رسول و مہدی سے اپنی مشکل حل نہ کر سکے وہ بیان قرآن کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس کو مشکل آئی تو نہ اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرنا، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اس کے بعد جو ہے حل کرنا، اسلام کی روح سے، رسول اللہ کی روح سے اپنی مشکل حل کرنا۔ اگر نہیں کرا تو انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر بیان کیا مطلب لائق نہیں ہے اور بیان کیا تو اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، خدا کے ہاں گرفتار ہوگا۔ اسی لیے جو ہے ہمارے پاس بعد میں بیان کا لفظ استعمال نہیں کرے، خالی تفسیر جو ہے بلکہ بول دیا گیا۔ بندگی میں ملک جی صحابی مہدی فرماتے ہیں بیان قرآن وہ شخص کرے جس میں یہ 4 صفتیں پائی جائے۔ پہلی، آنکھ طمع سے پاک ہو، دوسری دل حرص سے پاک ہو، اور تیسرا پاؤں لوگوں کے گھر جانے سے ٹوٹے ہوئے ہوں، اور چوتھا باتیں بڑھا کر نہ کرے۔ جس میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں اور بیان قرآن کرے وہ خدا کے نزدیک ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے گا۔ بندگی میں سید شہاب الدین شاہ الحق رضی اللہ عنہ ابن صدیق ولایت کے حضور میں ایک شخص تفسیر حسینی لے کر آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اس تفسیر سے بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تفسیر سے بیان کروں یا میرے مرشد سے جو سنا ہے وہ بیان کروں؟ آپ نے مرشد کے بیان کو ترجیح دے کر وہی سلسلہ بیان جاری رکھا، لیکن حضرت خاتم مرشد کے زمانے سے تفسیروں سے بیان ہونے لگا تاکہ پسماندوں میں بنظر طبیعت یعنی اتباع میں بیان کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ حضرت خاتم مرشد کے زمانے تک جو مرشد سے سنتے تھے وہی جو ہے بیان کیا جاتا تھا۔ اب بعد میں آہستہ آہستہ وہ زمانہ گھٹ رہا تھا تو خاتم مرشد نے دیکھ لیا کہ اب وہ بات نہیں رہ رہی، تو اسی لیے جو ہے تفسیر رکھ کر تفسیر کے اوپر بیان کرنے کا حکم خاتم مرشد رضی کے زمانے سے لاگو ہوا۔ ایک تفسیر خاتم مرشد خاص طور پر بولے کہ تفسیر لباب کا آپ نے اس وقت حوالہ دیا، اوپر اسلام کے زمانے میں ہمیں سب سے پہلے تفسیر لباب ایک تفسیر لکھی گئی، وہ تفسیر رکھ کے بیان کروں گے خاتم مرشد فرمائے۔ کچھ اور حوالے ہیں انشاءاللہ تبلیغ کے تعلق سے اگلی سے پڑھیں گے۔